اب 5 منٹ میں 2-4 باتیں آپ سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جو۔ اب یہ میں بیان کرتا ہوں لیکن ایک حضرت کی بارگاہ میں پنجابی نعت یہ شعر پڑھوں گا، بھائی صاحب نے فرمایا جھیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں آریاں نے جڑے ترس دید نوں دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جد باغ وچ خزاں نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بٹیا چٹھائے جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے تو بات یہی ہے، یاری حضور کی سچی ہے، باقی سب جھوٹی ہے۔ کوئی وقت آتا ہے آپ کے رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوست بھی چھوڑ دیتے ہیں، جن کے ساتھ ساری زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بڑی محبتوں والے، بڑے آپ سے پیار کرنے والے، لیکن حضور جو ہیں وہ اپنے گناہگار بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ حضور کی بخشش ہی گناہگاروں کے لیے۔ تو جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے کون؟ یہی اولیاء ہیں، اللہ کے مقرب بندے جو حق سچ کا پیغام دیتے ہیں اور آپ کو حق سچ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی پیروی کا قرآن پاک میں جا بجا حکم ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری بہت خوبصورت سورہ کہف، اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کی سنگت میں جوڑے رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ صبح صرف فجر پڑھ لیتے ہیں اور شام کو مغرب کی صلاۃ پڑھ لیتے ہیں، نہیں۔ ہمارے بابا حضور خواجہ سید محمد رحمۃ اللہ شاہ صاحب اس کی تشریح اس طرح فرماتے تھے کہ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک ان کا کوئی سانس بھی اپنے مالک کے ذکر کے بغیر نہیں جاتی۔ یہ ہے اس کی تشریح کہ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں ان کی سنگت میں اپنے آپ کو جمائے رکھیں۔ اور جیسے انہوں نے بیان کیا یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہمیں اور کوئی بات نہیں بتاتے، صرف اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، طریقہ اپنا اپنا۔
بزرگان دین کے 4 بڑے سلاسل ہیں، قادریہ، سروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ۔ وہ تھوڑا سب کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن بات ایک ہی، منزل ایک ہے، سب نے آنا حضور کی بارگاہ، تو ذکر اذکار کے بھی طریقے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ صرف وہ بلاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہم نہ آئیں، وہ تو بزرگان دین وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم جو کچھ جس چیز کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے کوئی لیتا نہیں۔ کوئی آتا ہے جناب یہ دعا کر دیں میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کے لیے دعا کرا رہا ہے، کوئی کس چیز کے لیے کرا رہا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور اللہ اور اس کے رسول کا رستہ ہم سے پوچھے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، میرا ذکر ٹھیک نہیں ہے، میری نماز ٹھیک نہیں ہے، میرا فلاں کام ٹھیک نہیں، تو مہربانی فرمائے اور ٹھیک ہو۔ اور ان اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی بار واقعہ بیان کیا کہ پیر بابا فرید صاحب کا عرس تھا تو اس پر بڑے بزرگ صاحب جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں بزرگ۔ ہمارے بابا جی تقریباً یہ میں بھی ایک عرض کر دوں کہ ہمارے بابا جی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ واحد بزرگ تھے جو سب سے زیادہ عرس بزرگان دین کے مناتے تھے۔ ہمارا تقریباً 300 جو پکا دن سال میں اسلامی ڈیٹوں کے مطابق، چاند کی تاریخوں کے مطابق مختلف بزرگان دین کے اراس منائے جاتے ہیں بابا جی حضور کی قیادت میں پاکستان کے مختلف شہروں میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بابا فرید صاحب کا بھی عرس بابا جی مناتے تھے، وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، داتا صاحب سب بزرگ۔ تو اسی طرح بابا فرید صاحب کا عرس تھا تو اس وقت کے جو بزرگان دین کے تھے پیر میر علی شاہ صاحب کے زمانے وہ سب ادھر تشریف فرما تھے، تو لوگ جو ہے نا وہ نعرے لگا رہے تھے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم بھی تھے بازار میں، تو ایک دوسرے طبقے کا عالم تھے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ پیر صاحب کے پاس آ گئے، کہتے ہیں کہ یہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کے سامنے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے کے بجائے یہ فرید فرید کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں بھی تو یہی دیکھنے آیا ہوں، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو میں دیکھنے آیا ہوں ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے کا کیسے ذکر کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ خود نہیں کر رہے حق فرید یا فرید، یہ اللہ ان سے کروا رہا ہے حق فرید یا فرید۔ تو یہ بزرگان دین کی تعلیم یہ ہے کہ ذکر جب میں نے پہلے بولا ہے محفل کے سٹارٹ میں کہ ہم ذکر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، تو ذکر جو ہے ایک خاص ہے، یہ ہم ملا دیتے ہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ذکر ہی اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا یہ خاص ذکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں جب تم اپنی صلات سے فارغ ہو جاؤ تو میرے ذکر میں لگ جاؤ، کیسے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کی کوئی چھوٹ نہیں۔ اس لیے بزرگان دین کا حکم ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ ہمارے بابا جی خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب وہ اس کی بہت تلقین فرماتے ہیں۔ کوئی سرکار کافی معمر سے کوئی دبا رہا ہوتا تھا نا، ایسے مٹھیاں بھر رہا ہوتا تھا، تو سرکار فرماتے تھے کہ لڑکے اپنا کام کر رہے ہو، اب لڑکے کو پتہ نہیں ہے کون سا کام، جی حضور کون سا کام؟ سرکار فرماتے کہ ساتھ میں ذکر کر رہے ہو۔ تو کئی میرے جیسے وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نہیں کر رہے ہوتے، جی نہیں۔ سرکار فرماتے کہ جب دباتے بھی ہو نا، دائیں ہاتھ سے جب دباتے ہو تو پڑھو لا الہ، بائیں سے دباتے ہو تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خدمت بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا، سب کام ہو جائے گا۔ یہ تمہارا یہ دبانا بھی عبادت ہے، کیونکہ نیت ہے نا، ہر چیز میں نیت۔ یہاں بھائی صاحب آئیں تو اگر نیت یہ ہوگی کہ جی بے شک ہم پیغام رساں ہیں، ہم نے تو دعوت دینی ہے،
لیکن یہ دل میں نہ ہو کہ جی نقیبی صاحب نے بلایا تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جا تو وہ پھر آپ جب نیت کر لیں گے جس دن سے فار ایگزامپل آپ کو ہفتہ پہلے دعوت مل گئی تو آپ نے نیت کر لی آپ کا ثواب ادھر سے شروع ہو پھر چاہے بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایمرجنسی بھی پڑ سکتی ہے اللہ نہ کرے لیکن آپ کا وہ ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا یہاں آتے ہیں تو بس اللہ واسطے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اللہ واسطے ہمارے بابا کی یہی تعلیم ہے کسی کے پاس جاتے ہو اللہ کے واسطے کسی کے پاس بیٹھتے ہو اللہ واسطے کھاتے ہو اللہ واسطے پیتے ہو اللہ واسطے بیوی بچوں کی خدمت کرتے ہو اللہ واسطے سب کہتے تھے کہ سب عبادت ہے لیکن اس میں نیت ہے نیت ضرور کرو تو اللہ تعالیٰ ٹائم کافی ہو گیا ہمیں ان اولیاء کرام کے جو تعلیمات ہیں صحیح تعلیمات ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے